ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور آج آیت 66 ہم نے شروع کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں یاد دہانی کراتا ہے، اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ میری دنیاوی زندگی کی ہر چیز کا بندوبست اس نے کر دیا ہے۔ اب اس آیت 66 میں ایک چیز کا ذکر ہے کہ وہ نعمت کیا ہے؟ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہستی ہے، یسجی لکم الفلک فی البحر، وہ سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے۔ کس لیے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا فضل ہم کشتی سے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ جلدی ذریعے بتائیں۔ تجارت کرتے ہیں اس کے لیے، اس کے ذریعے سر تجارت مال کرتے لوٹ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے ہیں۔ سب سے بڑا مچھلیاں پکڑتے ہیں آپ، جو دنیا کی بہت بڑی آبادی کھاتی ہے۔ ذرا بات ایسی کریں کہ جو عام آدمی کے بھی سمجھ میں آئے۔ یہ مچھلیاں جو پاکستان میں آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سب سے اچھی غذا ہے، اور دنیا میں بہت سارے ملک جو سمندر، ساحل سمندر پر ہیں، ان کی غذا مچھلیاں ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اس کشتی کے ذریعے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جا کے کراچی ساحل پہ سمندر پہ دیکھیں نا کہ کس طرح مچھلیاں، یہ کشتیاں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں لوڈڈ ود فشز۔ اچھا، تو دوسرا آبویس جو ہے وہ ہے کہ آپ جتنا بھاری سامان ہے وہ ان کشتیوں پہ لوڈ کر کے، بحری جہازوں پہ لوڈ کر کے، اور یہ اللہ کی کیا ہے، کون سی صفت یہاں لائی گئی ہے؟ انہو کان بکم رحیما، وہ تمہارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس نے یہ بندوبست کرنے والی ہستی جو ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ ان نعمتوں کا دینے والے کا حق ہے آپ پر کہ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں جی۔ نماز، اطاعت اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت الہی، عبادت الہی، یہ ہے جواب، جس میں ہر نیک عمل آ جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ٹھیک لفظ لے کے آئیں۔ تو شکر جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کر اور شکر گزاروں میں ہو جا۔ تو شکر گزاری کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی بات پہ قبول کر کے اس پر عمل کرنا۔ ایک ایک آیت کس طرح ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، ذرا دیکھیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کا کہنا مانو، کسی اور کا کہنا نہ مانو۔ تو دیکھا آپ نے کہ کشتی اور دریا کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس چیز کو واضح فرمایا، اور اس وقت قرآن مخاطب تھا قریش سے، اور قیامت تک اپنے مخالفین سے مخاطب ہو کر اور یہ دلائل دے گا کہ دیکھو تم ذرا اس اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھو۔ ان میں سے ایک احسان یہ ہے، وہ مچھلی جو تم خود بھی کھاتے ہو، وہ کشتی کے ذریعے جو سامان تمہاری یہ گاڑیاں، کاریں، ٹرک، یہ اس کشتی ہوائی جہاز میں نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے آیت 67 غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب یہ کشتی چل رہی ہوتی ہے نا اور بھنور میں پھنس جاتی ہے،
تو جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے دل ما تدعون الا ایاہ، تو اس کے سوا دوسروں جن کو تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس کی مثال دیں گے تو کون سی مثال دیں گے؟ سر اکرما بن ابو جہل۔ اکرمہ بن، جزاک اللہ، اکرمہ بن ابو جہل جب مکہ فتح ہوا نا تو اس نے سوچا کہ بھائی جو کچھ میرے باپ نے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو گندی حرکتیں کی ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اولاد کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ میں جان بچا کے حبشہ بھاگ جاتا ہوں۔ کشتی میں بیٹھا اور وہ حبشہ جا رہا تھا، راستے میں کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ دیکھیں رب کس طرح ہدایت کے بندوبست کرتا ہے۔ جب کشتی بھنور میں پھنس گئی تو اس جو کشتی کا چلانے والا تھا اس نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو مت پکارو کسی اور کو سوائے اللہ کے، اور دعائیں مانگو تو اللہ سے مانگو، کوئی واسطہ بھی نہ دو۔ اکرمہ نے سوچا یار یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے وعد کر لیا کہ اے اللہ اگر میں بچ گیا نا اس بھنور طوفان سے، میں اب آگے نہیں جاؤں گا، میں واپس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں۔ دیکھیں رب کے کمال دیکھیں، بالکل وہ کشتی بچ گئی، وہ گیا واپس، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کو شہادت جیسی عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بہترین صحابہ میں سے ہو گیا۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی کم پتے کی بات ہے، اس وقت وہ کافر تھا جو ملح تھا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف آتی ہے، دل من تدعون الا ایاہ، تو جن کو تم پکارتے ان سب کو تم جو ہے وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ایک ٹکڑے کو الگ کر کے سمجھیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ جس کو ابھی تم پکار رہے تھے طوفان کی زد میں جب کشتی آئی، اب تم فوراً جو ہے وہ اس کو پکارنا شروع کر اسے منہ موڑ لیتے ہو جب خیر و عافیت نکالتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجہ کیا نکالا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، مگر انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان انسانوں کی جو ناشکر ہیں، ورنہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے آپ سے اکثر عرض کیا ہے کہ رب العالمین کا کمال دیکھیں کہ اس ملک میں مجھے اتفاق ہوا ہے، امریکہ، یورپ اور افریقہ اور ایشیا میں خود رہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات اس ملک پر کیے ہیں نا، بہت کم ملکوں پر ہے یہ۔ 5 دریا، اتنا بڑا ایگریکلچرل پوٹینشل، اتنا بڑی مین پاور، اتنے 4 موسم، اتنے پھل، اس ملک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس ملک میں آپ دیکھیں سبزیاں اسلام آباد کی مارکیٹ میں اس کی مل رہی ہیں افغانستان کی اور انڈیا کی، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہ رات کو جو ڈرامہ ہوا ہے اسمبلی میں، کاش آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔
تو کتنا بڑا ہم اللہ کے وہ دین، اللہ کو وہ نظام عدل جس کو نافذ کر کے دنیا کو فتح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے، ہم اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ تھی آیت 67۔ کوئی سوال ہو؟ اب آیت 68 سنیے، اللہ تعالیٰ سرکشوں سے سوال کر رہا ہے، اور ذرا اب ان سوالوں کی نوعیت سمجھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت بھری باتیں فرمائی ہیں۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی خشکی پر ہی تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، آپ زلزلے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے سرکشوں سے کہ اگر اللہ یہ کر دے تو پھر آگے سنیں، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اور تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ سرکشوں سے خطاب ہے۔ اچھا، کون سے سرکشوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے؟ لوط علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہوموسیکشولیٹی جیسی کبھی فعل کو سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی پتھروں کی بارش برسائی جو آج بھی نمونہ ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنتیں سرکشوں پر آلریڈی نافذ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی حمایتی یعنی وکیل نہیں ملے گا۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں آیت 68 کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، اچھا تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی خشکی میں تم کو زمین میں دھسا دے؟ اور پھر فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم پر پتھروں کی بارش کر دے، اور اتنے بے بس ہو تم، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی یعنی وکیل نہ ملے۔ آپ دیکھ لیں، بالکل صورتحال ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہم سب کو سرکش اور باغی بننے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، پاکستان بنا نہ اسلام کے نام پر، اور جو آج اسلام کی اصولوں کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں، ہماری عدالتیں ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہو، آپ دیکھ لیں یہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ آپ خود بھی آپ اور میں خود بھی معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی اسی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ آیت نمبر 68 تک کوئی سوال؟ سر اس میں ذرا مزید میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سورت علم ترا کیفا میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے پتھروں کی بارش کی ہے، اور وہ ابرہا کی فوج پہ، علم ترا کیفا جو سورت سے ہمیں پتہ جزاک چلتا ہے۔ اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے سر۔ کوئی چیز ایسی ہو تو ضرور بیان کیا کریں تاکہ ہم ریفریش ہو جائے۔ سر سورت ملک میں بھی کہتے ہیں آئی ہوئی ہے نا، آمین تم من فی السماء ان یکشف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ وہ تو یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، لیکن مثال کے پتھروں کی بارش کی مثال آپ دیں۔ جی سر، جی سورہ فیل میرے بھی دماغ میں تھی مگر میں نے کہا نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب سنیے آگے آیت نمبر 69۔ انسان کیوں بے خوف ہے؟ ذرا غور فرمائیں کہ جب ہمیں ماضی کے یہ واقعات پتہ ہے کہ اللہ کی سرکشی اور بغاوت
اس نے مہلت ضرور دی، لیکن جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ پھر عبرت بنا کے چھوڑا۔ پوری قرآن میں دیکھ لیں واقعات۔ اب آیت 69 سنیے، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے۔ جب اللہ ناراض ہو، اور ناراض ہوتا ہے اللہ انسان کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تم کیوں اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ تو رب جب بدلہ لیتا ہے سرکشی اور بغاوت کا، تو پھر انسان اس اتنا برے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کسی کو اس کی وجہ اس کو سمجھ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پکڑا ہے، لیکن اس وقت کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو رب کا کہ منکر مت بنو، اللہ تعالیٰ کا عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا پاس اور شکر کرتے ہوئے اس کی ہر بات کو ہر جگہ مانو، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، اب انسان کو ایک بہت بڑی احسان اور اس احسان کی وجہ سے ذمہ داری کی نصیحت کی جا رہی ہے، اور آیت 70 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے! اللہ فرماتے ہیں تو ہماری عنایت ہے، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ بنی آدم کو بزرگی یعنی عزت دی، سب چیزیں اس کے تابع کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنا دی، اس کے لیے مسخر کر دی، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، زمین ہو، ایگریکلچر پروڈکٹس ہوں، سب کی سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کے لیے بنائی ہیں۔ تو پہلی بات کہ اس کو مخلوق میں بڑا باعزت بنایا، پھر فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی۔ گاڑیاں دیکھ لیں، ہوائی جہاز دیکھ لیں، بحری جہاز دیکھ لیں، انسان کی پوری دنیا ادھر سے ادھر چلی جا رہی ہے، آ جا رہی ہے، یہ ساری سواریاں کس نے انسان کے لیے میسر کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا آگے بڑی اہم بات، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو ہاں جی، اللہ تعالیٰ توڑ دیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ۔ دیکھیں نا، پہلے حصے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس کو بڑا عزت والا بنایا۔ نمبر 2، اس کو خشکی اور تری کی سواریاں دیں۔ نمبر 3، وَرَزَقْنَاهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، کھانے ہوں، فروٹ ہوں، پینے کے پانی ہوں، مختلف آپ کے وہ ہوں، شربت ہوں، ذرا غور کریں۔ انسان کو یقیناً شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو 3 نعمتیں بتائیں نا، آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوق پر نمایاں فضیلت بخشی، فوقیت بخشی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا کمزور اور نحیف انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ساری ترکیبیں بتا دی
کہ جس میں وہ شیر جیسے جابر جانور کو بھی قابو کر سکتا ہے. یہ ایک بات ہے. بہت فضیلتیں بخشنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت انسان کو فضیلت بخشی ہے. سب سے پہلے اس کو ساری ترکیبیں بتائی ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو تو تم میرے فضل اور میری تائید اور نصرت کے حق اور رحمتوں کے حقدار بن جاؤ، اور اگر تم میرے نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں میرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں تو آپ یقین مانیں ہم اس کے فضل کے جو احسانات ہیں اس کے بدلے میں کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، اور ہر حال میں شکر کرتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کریں. تو انسان کو کیا یاد دہانی کس بات کی کرا رہی ہے؟ ان آیات میں کس بات کی یاد دہانی ہے؟ جلدی بتائیں. آخرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے سر اس میں سب. سر آپ یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کا پیچھے کہ اللہ کے سوا تو کون ہے جس نے تمہیں یہ سارا کچھ دیا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہرا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اصل بات یہ ہے جو ریئل، جس کو آپ نے کسی نے ہٹ نہیں کیا، اصل میں یہ انسان کی وہ اس کی ذمہ داری کی یاد دہانی ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ ساری فضیلتیں عطا کر کے تمہیں ایک رول بھی دیا ہے. وہ انتہائی ذمہ دارانہ رول ہے. اس کو بھولو گے تو دنیا اور آخرت کی رسوائی. اگر اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرو گے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کے احسانات، تائید و نصرت، اور آخرت میں جنت. یہ ساری احسانات کی یاد دہانی اصل میں اس کے ساتھ اٹیچ ذمہ داریاں ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ. اچھا، آپ اگر کوئی سوال ہے تو آج 70 تک، ورنہ 71 پڑھتے ہیں. اچھا، اب ذرا یاد رکھنا کہ ان ساری آیات جو اوپر ہم نے پڑھی ہیں وہ اصل میں انسان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. اب آج 71 میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. پھر خیال کرو اس دن جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا یا لیڈر کے ساتھ بلائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے غور سے سنیں. وہ منظر قرآن ہمارے منظر کشی کرتا ہے. یہ دیکھیں فرعون آ رہا ہے، آل فرعون کو لے کے ہوئے. یہ دیکھو فلاں نبی آ رہے ہیں اپنی امت کو لے کر، یہ دوسرے نبی آ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اپنی امت کے ساتھ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے پیش حاضر ہوں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اعمال نامہ ہے دائیں ہاتھ میں دیا، فَأُولَٰئِکَ يَقْرَؤُونَ کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، دوسری جگہ بڑی مزے کی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو لوگوں سے کہو دیکھو یہ پڑھو میرا اعمال نامہ. اس کی دنیا میں کیا مثال ہے بلا؟ یہ چیز رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے جب تو اپنے رزلٹ کو خوشی خوشی ایکسیلنٹ دیکھتے ڈاکٹر ہیں. صاحبہ، ایکسیلنٹ. جو بچہ پاس ہوتا ہے نا دوڑتا ہوا گھر، کہتا ہے امی سے کہتا ہے دیکھ، ابو سے کہتا ہے دیکھ، بھائیوں سے کہتا ہے دیکھ ذرا میں کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، میں سیکنڈ آیا ہوں، میں تھرڈ آیا ہوں. بالکل یہی حال وہاں انسان کا اتنا خوش ہوگا کہ میری دائمی زندگی ان باغات جو دیکھ رہا ہوگا، یہاں میں نے پوری زندگی آئندہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو خوشی سے وہ پڑھ رہا ہوگا کہ ایک ایک عمل میرے رب نے کس طرح یہاں کتاب میں محفوظ کر دیا ہے. وَلَا يُظْلِمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. اچھا، اب یہاں جس آیت میں ہیں ہم بڑے غور سے دیکھیں. پہلے تو یہ آیت کس بات کی؟ اوپر والی ذمہ داری کی یاد دہانی تھی
اس آیت میں کس چیز کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے؟ اور آخرت کی ہاں، انجام کی جزا اور سزا کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، آخرت کی۔ اچھا، یہ تو آپ نے بات سمجھ لی۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت کے پیچھے سمجھ کی بات کیجیے۔ سر جو شخص جس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ٹھیک بدلہ ملے گا۔ آئیڈیل جسٹس وہاں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ملک کی عدالتیں اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کس قدر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس شخص کو اپنے عہدے کا بھی پاس نہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑی ذمہ داری میری جو ہے، میں اس میں اگر خیانت کروں گا تو اللہ سے کون بچائے گا؟ تو سر آپ جی یہ بھی ہو دیکھیں سکتا ہے، جی سر جی یہ بھی ہو سکتا ہے ان اللہ لا ظلام من بالعبید۔ دیکھیں وہ ساری باتیں اسی بات کے اصل بات یہی ہے کہ انسان کو وہاں برائی کا بھی پورا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا بھی نیکی ہوگی تو وہ موجود ہوگی، اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی ذرا برابر بھی ہوگی تو وہ موجود ہوگی اور اس کو سزا ملے گی، حساب و کتاب میں آئے گی۔ یہ چیزیں سمجھیں، دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہے اوپر والی آیات میں، اور آیت 71 میں کس طرح جزا اور سزا کے دن کی یاد دہانی، اور وہاں کس طرح عدل ہوگا، آئیڈیل جسٹس، کہ کوئی چیز حساب و کتاب سے غائب نہیں ہوگی، اور پھر اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا، چاہے وہ کسی کا باپ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے، اگر وہ بیٹا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ سر اس جی وجہ جیسے سورہ کاف میں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہم دیکھ کے کہیں گے کہ ہماری یہ بھی درجہ ہے، ہم نے تو کبھی گمان ہی نہیں کیا کہ یہ بھی ہماری نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آیت 71 تک کوئی سوال ہو؟ اچھا ایک بات بتائیں، ہم نے بڑے مسالک کے ایسے عادی ہیں کہ نہیں جی ہم تو فلاں مسلک سے ہیں، اس سے ہٹیں گے نہیں۔ اصل میں بندے کو کرنا کیا چاہیے بتائیں؟ دنیا میں اس کو کون سا مسلک اختیار کرنا چاہیے؟ سر جی جو سر ہمارے قرآن نبی و صلی سنت اللہ والا علیہ مسئلہ۔ وسلم نے ہمیں کہا ہے اس اس کی کا سنیں، یہ قرآن و سنت والا بات بعد میں کریں، پہلے بتائیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو آج 7 پیج کا بھیجا ہے نا، ذرا کھول کے پڑھیں اس کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی اتباع کرنے والا جنت میں جائے گا اور آپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں ضرور جائے گا۔ پڑھیں ذرا اس کو غور سے، قرآن اور حدیث سے کس طرح استدلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا ہے، قرآن کا اصول کو اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کے طریقے اسالیب بڑے مختلف ہیں۔ ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کے دلائل اور طرح طرح کے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا۔ اندھا بن کر رہا کا مطلب دنیا میں کیسے اندھا بن کے رہا بلا؟ سر نہ اپنی اس مرضی دین کو سمجھا، نہ عمل کیا، غافل نہ رہا، قرآن کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، تو یہ اندھا بنا۔ ہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے وہ سینسز، غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس چیز کو پرکھنا، اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سماعت اور بصارت جیسی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ دنیا میں جب لیتے ہیں، سامان لینے جاتے ہیں
کوئی چیز خریدتے ہیں کتنا بھرپور طریقے سے جائزہ لیتے ہیں اور وہ چیز خریدتے ہیں جو سب سے بیسٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا میں ہم وہ رویہ اختیار کریں جو ہمیں نعوذ باللہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنتوں کا مستحق کرے اور آخرت میں جہنم میں جائیں؟ تو عامہ وہ شخص ہے جو ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، اس کی دی ہوئی ذرائع اور وسائل کو اللہ کی پہلے نہیں پہچانتا. میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، حاکم کون ہے. یہ شخص جو اندھا ہے. قرآن و سنت پر تو جب آئے گا پہلے ان صلاحیتوں کو سمجھے کہ اس نے دی ہیں اور ان صلاحیتوں کو امانت سمجھ کے استعمال کرے گا تو ایمان ضرور لائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جو یہاں اندھا رہا نا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. اور سورہ طٰہ میں کیا بتایا ہے؟ کہ بتایا ہے کہ وہ وہاں اندھا اٹھے گا. جب اندھا اٹھے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں میری آئی سائٹ 6/6 تھی، میں خوب دیکھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب العالمین فرمائیں گے تو نے ہمیں وہاں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں یہاں بھلا دیا. غور فرمائیں اللہ کو بھلانے کا کتنا برا انجام ہے. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہوگا. کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 72 تک؟ جلدی بتائیں. کلیئر ہے سر. اچھا اب ذرا نوٹ فرمائیں یہ جو آگے مضمون آ رہا تھا نا 73 سے 84 آیت تک، اس میں جو کیونکہ اب ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ سورت کے خاتمے کی طرف جاتے ہیں نا وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس وقت اور آنے وقت کے لیے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو صحیح نصیحت ہے. اللہ کی صحیح نصیحت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے تو وہ ان کے نصیحتیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی بات جس بات کی تاکید کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اور ہم سب کو کہ وہ یہ ہے کہ حق پر جمع رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ تم جو ہے آپ اللہ کے جو برحق بات ہے اس پر جمع رہو اور کافروں کی طرف سے جو تمہیں رکاوٹیں جو تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں ان پر صبر کرو، اسی کے لیے جنت ہے. تو پہلی بات جی یہ جو ابھی آپ نے آیت سے پچھلی 76 پڑھی ہے اس میں جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ. تو راستہ پانے کا کیا مطلب آخرت میں؟ وہ راستہ پانے والا جو جنت میں راستہ جس کو دنیا میں بھول چکا تھا نا وہ اب جی اس کو ملے گا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو اس میں اور پل سر صراط کا بھی آ سکتا ہے جو پل صراط پر بھی وہ اندھا بنے گا؟ نہیں وہ راستہ تو پل صراط کا تو راستہ نتیجہ ہوگا دنیا میں کس راستے پہ چلا. اچھا ٹھیک ہے سر. سر پھر اس میں وہ لوگ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے صرف عمل نہیں ہوگا تو وہ لوگ بھی پھر اندھے قرار پائیں گے، یعنی سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں سب کچھ کر بھی رہے ہیں قرآن لیکن عمل نہیں ہے تو پھر یہ اندھا اس کو سمجھیں گے ہم. تو کیا جو بندہ اللہ قرآن آیا کس کے لیے مجھے بتائیں کس لیے آیا ہے؟ اور عمل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے آیت کے لیے سر. تو ہدایت یہ ہے کہ آپ اس کے راستے پر چلیں، پڑھیں اس کو اور راستہ دوسرے پہ ہوں تو آپ اندھے نہیں ہیں؟ بتائیں نا مجھے. جی سر بالکل. سر عقل کے اندھے بھی مطلب ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ عقل کے اندھے ہیں وہ. یہ دنیا کی جو اصطلاحات ہے نا عقل تو اللہ نے دی، اس عقل کو سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے تھا جب میرے پاس عقل ہے کہ میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کب میری زندگی جو ہے وہ نفع بخش ہوگی، کیا آخرت ہوگی، اگر ہوگی تو کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا. اگر اس نے فیصلے غلط کیے ہیں
تو پھر وہ اندھا ہی ہے. دنیا کے معاملے میں تو بڑا تیز تھا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر جی سر جی سر. اگر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی تو اندھا. اچھا اب میں پڑھتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں کس سر یہ جو ہے ایک وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اس کے ذرا ایک دفعہ پلیز. جزاک اللہ. اچھا اب یہ جو لوگوں کا جن کا ذکر آ رہا ہے پیچھے، بتایا کہ وہ دنیا میں اندھے تھے، اندھے بن کے انہوں نے اللہ کے کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے اندھے بندے رہے، باقی وہ خوب دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں بھی وہ اندھے ہی ہوں گے. اور اب ان سے بارے میں کہا کہ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور انہوں نے وہ بھول گئے تھے. سبیلا کا مطلب صراط مستقیم ہے یہاں، کہ وہ دنیا میں صراط مستقیم کو بھول گئے تھے اور وہ دوسرے راہوں پہ چل رہے تھے. تو اضل السبیلہ جو ہے اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اس راستے کو دنیا میں بھول گئے جو جنت کو جاتا تھا، اب وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 73 پر. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی چالوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ، اصل میں تاکید مسلمانوں کو ہم کو کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم پہ تھے. آپ کے پاس جو آیات آئی ہیں نا آج، ان کو بڑا غور سے پڑھیے گا. میں نے 7 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن وَإِن قَعَدُوا لِيَفْتَنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے. اب سوچیں کافروں نے کیا کیا چالیں نہیں چلی. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے کافر کہ ایسا کرتے ہیں، چلیں 1 سال آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لو. تو طرح طرح سے انہوں نے ورغلایا اور پھر کہا آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کر دیتے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وحی پر عمل کرنا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالیں جو ہیں وہ ناکام بنا دی اس نے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے تھے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اگر تم یہ کرتے نا تو وہ تمہیں ضرور اپنا دوست بنا لیتے. کسی کمپرومائز کسی سودا گری پر ان سے مل جاتے تو پھر وہ تمہیں ضرور دوست بنا لیتے. لیکن کتنا رب کا کرم رہا کہ ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم پہ قائم اور دائم رکھا. یہ نبی کو اللہ تعالیٰ خود بچاتے ہیں اور نبی کو اللہ تعالیٰ یہ خود عزم اور حوصلہ عطا کرتے ہیں کہ کافروں کی ساری چالوں کو ناکام بنا کر اللہ کے دین کو غالب کریں جو ان کا مشن ہوتا ہے. سبحان اللہ، ہم لوگوں کے نبی کے. ہاں کیا بات ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ 13 سال قریش نے کون سی فتنہ انگیزی نہیں کی. آ کے پہلے آپ کے چچا کو پھر آپ کے دادا کو کیا کیا لالچ نہیں دیے کہ ان کی شادی کرا دیتے ہیں، ان کو مال دے دیتے ہیں، ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. صرف مقصد یہ تھا کہ یہ اس وحی کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، جو حرام کے راستے جس پر ہم چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر، اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اس وحی سے اس نبی کو باز کر رکھا دیں تو بڑی بات ہوگی. سر جی حضرت ابو طالب کے پاس بار بار آتے تھے نا کہ انہیں سمجھائیں.
نہیں ان کے چچا، یہ چچا تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا نا، پھر دادا کے پاس آتے تھے. اچھا اچھا سر اب دادا تو پہلے فوت ہو گئے تھے. جی میرے چچا کے خیال پاس میں آتے چچا تھے. سوری دادی کا سوری، ذکر بالکل آپ کرتے ٹھیک ہیں. کہہ رہے ہیں. دادا پہلے فوت ہو گئے تھے ہاں تو جی، چچا کے، ہاں ابو طالب. حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے بار بار. اچھا اب کمال یہ دیکھیں، اللہ سبحان اللہ، کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان سے بھتیجا ہونے کے ناطے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کافروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. لیکن ان کو اللہ سے محبت نہیں تھی تو اللہ کا دین انہوں نے قبول نہیں کیا مرتے دم تک. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یار میرے چچا آپ دین قبول کر لیں تاکہ مجھے وہاں موقع ہو آپ کو کا کیس پلیڈ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے بات پھر بھی ابو جہلی کی مانی کہ مرے تو اپنے دادا کے دین پر. سر کتنی بڑی حیرت کی بات ہے یہ. بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ محبت کسی سے ہونی چاہیے تو کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر. انہوں نے وہ تو حق ادا کیا جو ان کی رشتہ داری تھی، لیکن اللہ والا حق ادا نہیں کیا. وہ ساری مدد جو کی وہ کتنے اللہ کی سر کتنے دکھ کی بات ہے نا، اور بہت کتنا دکھ کی، ساتھ دیا ہے بالکل. نبی کا. اچھا اب آج ہاں تو یہ تھی آیت 73. اور یہاں آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نبی کی عصمت کا مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو. ورنہ آپ اگر دیکھیں کہ جو 13 سال مکے کے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات پیش آئی ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈینری ہیں، غیر معمولی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہو رہا ہے کافروں پر، اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم وہی پر عمل نہ کرو. تو ان کی کس قدر مذمت کی جا رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ خود آیت 74 میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ ترکنا الیہم ترکن الیہم شیئا قلیلا. اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. اچھا اب انسان جو ہے نا وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی استقامت اور صبر جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتے ہیں اشارے، اللہ ان کو قائم رکھتا ہے. ورنہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ممکن ہے آپ تھوڑے بہت ان کی طرف جھک جاتے. ذرا غور فرمائیں سورہ عبس و تولی میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم آئے، اندھے تھے، وہ محبت، اللہ کی محبت اور دین کی محبت کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو تھے کفار کے سرداروں کے ساتھ. آپ نے کم توجہ دی حضرت ابن مکتوم کو، اللہ تعالیٰ نے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو یہ جو کافر ہیں ان کو مت ترجیح دو اس اندھے مومن پر. پوری آیت نازل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہی قائم اور دائم رکھتا ہے، اور چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، ہر کوئی محتاج ہے اس کی ذات کا. کوئی سوال آیت 74 پر؟ اب رب کہتے ہیں، دیکھیں غور سے سنیں، اِذَا لَأَذَقْنَاكَ، اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں ضرور چکھاتے ضیف الحیات و ضیف الممات، دنیا اور آخرت دونوں میں دور عذاب کا مزہ چکھاتے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اگر تم کرتے تو یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ سر جی جن کے سر یہ جتنے سب بڑے درجے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، تنبیہ ہے.
जितने ये बड़े दिल के दर्द रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बताया जा रहा है कि हमें हर हाल में साबित कदम रहना है, वरना अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो जाएगा। बिल्कुल, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। और नबी करीम सल्लम ने हमारे लिए मिसाल नमूना बनना होता है उम्मत के लिए। हाँ, ये असल बात है। इसीलिए अल्लाह ने उनको हर किस्म के गुनाहों से बचाया। नाफरमानी, कोई नाफरमानी उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो नमूना है। नमूना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह का उसूल तो ये है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को असमत, उसकी इज्जत को महफूज रखा है, उससे कोई गुनाह और खराबी कम सरजद नहीं हुई। लेकिन अगर होती तो अल्लाह का ये कानून लागू होता कि दोहरा अजाब, दुनिया और जिंदगी आखिरत दोनों में। सुम्म ला तजिदु लका अलैना नसीरा, फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार न पाते। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये लिख के रख लें, यही आम बात साबित हो रही है कि दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, दुनिया में ले लो कुछ जो लेना है, आखिरत में तुम्हारे किसी काम नहीं है। तो आखिरत में क्या चीज काम आएगी? ईमान और अमले साले। ईमान और अमले साले, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लिहाजा किसी और पे तकिया ना करो, झूठे खुदाओं पर, झूठे वलीउल्लाह पर, कब्रों वालों पर। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बन के, अल्लाह के बंदे बन के उसकी इताअत, उसकी इत्तबा का हक अदा। ये आपको और मेरे लिए मैसेज है। आयत 75 क्लियर है। और सर आज जी, ये बहुत जबरदस्त आयत है। और ये अब इस दुनिया के जो लीडर हैं उनके लिए क्या हुक्म है? उन्हें भी तो देख के चलना चाहिए इस चीज को, या नहीं? वो भी इंसान है। अल्लाह ताला हर आदमी को जांचेगा उसके मुकाम और मर्तबे से। आपका और मेरा हिसाब वो नहीं होगा जो चीफ जस्टिस का होगा। क्यों? उसकी जिम्मेदारी, उसका बहुत बड़ा भारी अल्लाह ताला ने उस पर जिम्मेदारी डाली है। हमारा मामला हमारी जिम्मेदारियों के एतबार से जांचा जाएगा, उनका मामला उनकी। अगर वो नई दुनिया में समझते तो अपने लिए आखिरत में बड़ी गलत मुकाम का उन्होंने चॉइस किया है। बात समझ आ गई? जी सर जी, जैसे अब एक घर का सरबराह वालिद होता है, इसी तरह कुंबे का सरबराह होता है, तो इसी तरह हर एक बंदे के सरबराह अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं ना, जो हमें सही रास्ते पे चलाता है। उसका काम ये है, हर ओहदे के चीफ जस्टिस का काम अदल है। किसी जर्नैल का काम अल्लाह के दीन की, मगर मुसलमान है तो अल्लाह के दीन के दिफा के लिए अपने मुल्क का दिफा करना, और अल्लाह के दीन की हर शिक को बिल्कुल उसका ठीक ठीक दिफा करना, न कि अपने इक़्तिदार और माल लूटने में लगे रहना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जरा आयत 76 को गौर से सुनिए। नहीं, 76 तो हम कर चुके हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं 76 है। सर, चक्कर ही है। हाँ, सुने बड़े गौर से। व इन कादुल यस्तफिज़ूनक मिनल अर्द लियुखरिजुक मिनहा, अगर ये लोग मुशरिकीन मक्का इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस जमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहाँ से निकाल दें। ये पूरी कोशिश रही उनकी नबूवत के बाद। यलबसून खिलाफ का इल्ला कलीला, अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद खुद कुछ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। अगर आपको निकालेंगे तो फिर ये मक्के में नहीं रह सकेंगे। क्या मतलब है इसका? इस आयत का मफहूम, गज़वाए बदर में 70 लोग उनके मारे गए, बड़े बड़े ये आगे नामवर। की बात है, ये वो बाद सर की ये बात है। आप उसकी बात मत कर। हिजरत के 8 साल बाद मक्का फतह हो गया, ये इस तरफ इशारा लगता है सर। बिल्कुल गलत है। इस आयत से ये मफहूम आप नहीं निकाल सकते जो आप कह रहे हैं।
اور کوئی؟ آپ بڑے غور سے سنیے، جب تک اس بستی میں رسول موجود ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا، پہلی بات۔ جب بستی سے رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس وقت اس بستی پر عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے رسول کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اب میں نے ان کو بہت مہلت دے لی، یہ مان کے نہیں دے رہے، اب یہ اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لہٰذا رسول کی ہجرت تک کوئی قوم جو ہے وہ مامون رہتی ہے، جب وہ ہجرت کر لیتے ہیں پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہیں، کہ غزوہ بدر ہو یا فتح مکہ ہو، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان پر اللہ کا عذاب تھا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ورنہ سوال کریں۔ یہ جو یستفزون کا ہے، یہ اصل لفظ ہے استفزاز، اور اس کے معنی ہے گھبرا دینے، پریشان کر دینے اور اکھاڑ دینے کے ہیں، کہ اگر یہ آپ کو نکالتے مکہ سے تو پھر ان پر عذاب آنا ہی آنا تھا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا اور سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت سمجھ لیں کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک قوم مامون ہوتی ہے، امن میں رہتی ہے، یعنی اللہ کا عذاب اس پر نہیں آتا۔ اور جب تک یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیوں نبی کی وجہ سے جب موجود رہتا ہے تو عذاب نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ جلدی بتائیں۔ نبی کے استغفار کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کر رہتے ہوتے ہیں اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے، اس لیے اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اور جب قوم کی روش سے ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے نبی، تو اب ان کو کوئی استغفار کرنے والا نہیں ہوتا، جیسے پہلے نبی تھا، تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہ غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں وہ بستیاں۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ آیت 76 کلیئر ہے؟ اب سنیے آیت 77، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہے ہمارا مستقل طریقہ کار جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ پورا قرآن دیکھ لیں کہ بالکل یہی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہی میرا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ نبی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ قوم کو پورا حق ادا کرتا ہے دعوت کا، پھر وہ قوم مخالفت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، مہلت کے بعد پھر اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، اور یہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی، آج بھی قیامت تک یہی سنت ہے۔ دیکھ لیں جو قومیں انتہا کر دیتی ہیں کس طرح وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں دنیا میں، تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے۔ آپ اپنی قوم کو دیکھ لیں، دن بدن ہم ذلت اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے، یہ ہوگا کیونکہ بڑا برحق ہے کہ کوئی قوم کفر سے تو باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ ظلم یہ ہے کہ اس کے اندر انصاف بالکل ناپید ہو جائے۔ عدالتیں جن کا کام انصاف دینا تھا، وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے اگر
ظالم ترین لوگوں کی بات مانے اور عدل و انصاف ناپید ہو جائے، پھر اس ملک، اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ قوم کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ پارشل عذاب آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ سر اللہ معاف جی کرے سر ہم بالکل لوگوں آ کو، رہی ہے۔ ہم لوگوں کے ملک پہ رحم کرے پروردگار، اور یہ جو ملک کے حکمران ہیں ان پہ رحم کرے اور وہ سمجھیں وہ قرآن رحم اور جب سنت پہ سنیں، چلیں۔ یہ ساری دعائیں ہمیں کرنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یاد رکھیں۔ وہ رحم جب کرتا ہے جب لوگ اپنی گندے طریقے چھوڑ کر اللہ کے دین پر توبہ طائب ہو کر استغفار کر کے اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ دعا دیکھیے کریں سر، کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ برائیاں چھوڑ کے اجتماعی توبہ کر کے، اور آج بڑا آسان ہے، آپ آج ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کو یہ کام سونپ دیجئے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، چھوڑ دیں یہ انتہائی طاغوتی ہتھ کنڈے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو دن بدن بہتری طرف لائیں گے۔ جی سر ایسا ہی ہے۔ سر یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر 200 یونٹ ہے تو بل ہوگا 2500-3000، اگر 201 ہے تو 9000 پہ جمپ کر جائے گا، اور اگلے 6 مہینے بھی یہی ہوگا۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہی ظلم ہے جو کسی سرکش اور باغی قوم کو اس کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم خود اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی بتائیں کہ توبہ طائب ہو کر استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹو۔ اچھا، اب سنیں اس کا طریقہ۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، نمبر 2، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کی فرشتوں کی طرف سے گواہی دی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم جب رات کو 12-1 بجے سوئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ رات جو اسمبلی جاری رہی ہے کتنے بجے تک جاری رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس میں حکومت ترمیم نہیں پاس کرا سکی، نو سر 2 بجے تک تو رہی ہے۔ 2-4 بجے تک رہی ہے۔ آپ دیکھیں جس ملک کے سربراہان رات کو 2 سے 4 بجے تک وہ قانون پاس کرائیں جس میں عدل انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صبح نماز پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تم یہ 5 نمازوں کے اوقات یہاں آپ دیکھ لیں موجود ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین پر کما حقہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اقامت الصلاۃ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب پوری کائنات اللہ کی فرمانبرداری میں سجدہ کر رہی ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جو حصول صبر اور حصول استقامت کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے نہ بندے کے اندر استقامت ہے نہ صبر ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پہ عمل کر سکے اور اس کو نافذ کر سکے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ ان نمازوں کی اقامت کا، بلکہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے فضل میں اضافی اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پر فائز کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، اس نماز کی اقامت، اس تہجد کی نماز پر ڈٹ کے عمل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی فضل کیا ہوگا کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ جو تہجد کا ٹھیک ٹھیک بندوبست کرے گا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟
اس وقت انشاءاللہ سر، انشاءاللہ اللہ پاک. انشاءاللہ وہ اس لیے کہ اس وقت بڑا گراؤں ہوتا ہے نفس کو قابو میں لا کر اٹھنا، وضو کرنا، اور عین اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہے پورا سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب سے، اور رب فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں، قربت اتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین آمین۔ تمام دنیا کے السلام علیکم، مسلمانوں کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا ایک سوال تھا کہ قرآن کی فجر کے وقت جو اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو کیا اگر ہم صبح کے جو اذکار پڑھتے ہیں مسنون اذکار، تو وہ بھی اسی میں آئے گا؟ آپ قرآن و سنت مسنون انکار جو ساری مسنون اذکار جو آپ کے ہیں وہ بالکل اسی میں آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جزاک اللہ۔ آپ سنیں میری بات، اگر آپ کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نماز تہجد میں پہلی رکعت دوسری رکعت جتنی بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ جی جی۔ اب آپ کے جو ضروری ہے کہ اس وقت انسان اللہ سے دعائیں کرے، اور مسنون اذکار بالکل عین ضروری ہیں، جس طرح فجر تہجد کی نماز ضروری ہے۔ ہم اس وقت یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا رب آسمان دنیا پر اس وجہ سے تشریف لائے ہیں کہ تاکہ وہ میری آواز کو جلد از جلد سن کے اس کو قبولیت بخشیں، تو آپ ہر تہجد کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ اسی کنڈیشن میں جب اتحیات ختم کریں تو آپ مسنون دعائیں اسی نماز کا حصہ بنا لیں، اور طے کر لیں کہ یہ دعائیں میں نے پہلے اتحیات کے بعد، یہ دوسرے کے بعد، تیسرے چوتھے کے بعد، تاکہ ہر نماز میں ہر تہجد کے 2 رکعتوں کے بعد آپ دعائیں اسی کے ساتھ مانگیں۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ سوال کریں۔ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی یہ اگر تہجد میں صرف اگر 2 ہی رکھتے پڑھ لیں تو اگر زیادہ ٹائم نہ ہو؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر تو آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے کسی وجہ سے، اگر آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں تو خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اگر بیمار ہیں، کوئی وجہ ہوئی ہے، تو آپ کو 2 رکعتوں کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں، لیکن صرف 2 پڑھنا کافی نہیں، آپ پورے اہتمام کے ساتھ وقت پر اٹھیں، وقت پر وضو کریں، وضو کی دعائیں مانگیں، پھر آپ نماز پڑھیں، نماز اتحیات کے بعد دعائیں مانگیں، اور ایک پورا آپ کا پروگرام اور ایجنڈا ہو جس پر آپ روزانہ تہجد کی نماز میں عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے آپ کو آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت بھیج دے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آمین ثم آمین سر۔ آپ اٹھیں بھی اور صرف 2 نماز رکعت پڑھ کے اور کہیں میرا تہجد ادا ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، پورے اہتمام کے ساتھ۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ سر جی سر۔ اچھا، اب آج ہم نے یہاں رک جاتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آیت 79 میں نے کی ہے، آیت 80 جو ہے وہ کل کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں۔ سر یہ السلام جو علیکم۔ مقام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جی جی سر، یہ السلام جو علیکم۔ مقام محمود ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخشیں گے جس کا ہمیں تفصیلی علم نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہماری خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جو تکلیفیں، مصیبتیں اور فتنے برداشت کیے ہیں، اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت میں ایک ایسا مقام محمود کا مطلب ہے کہ وہ عزت اور رفتوں والا مقام اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے، اور ہم بھی اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام معبود عطا فرما، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔
سر جی وہ نماز اذان کے بعد جو دعا ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام مقام محمود، محمود بالکل وہاں بالکل پہ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو اور مقام محمود کی بھی، اور مجھے بالکل، یقین ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا تمام انبیاء میں سے۔ آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سر توفیق ہم لوگ دے۔ جو ہے سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ تہجد کے وقت تحتی الوضو، پھر شکرانے کے، پھر تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، تو سر پھر یہ جو ایکسٹرا نفل یہ تہجد میں شمار نہیں ہوں گے؟ اس کے لیے نیت ہمیں کرنی ہوگی نا؟ دیکھیں آپ تحیت الوضو کے پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد تہجد خود بہت اعلیٰ، ساری نفل نمازوں میں افضل نماز تہجد کی ہے، تو آپ تہجد کے جتنے پڑھ سکیں رکعتیں وہ پڑھیں، اور تحیت الوضو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پورا تہجد ہی کا پڑھیں، اور یہی نوافل، تہجد کے نوافل جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ سر یہ جو ہے یعنی کہ 4 6 8 جتنی ہمت ہو تو اتنے پڑھ سکتے ہیں نا؟ آپ پڑھیں جتنے، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہاں جی جی، 2 رکعت کر کے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام سر علیکم، جی میرا بھی قرآن سوال ہے ایک سر، میرا بھی سوال ہے ایک۔ سوال کریں آپ۔ ہاں جی، کہ اب دیکھیں نا، اب یہ وقت ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، توبہ طائف ہو جائیں، حق کا ساتھ دیں، لیکن ہم پھر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک جماعت بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم سے زبان تک تو، اپنی ذات تک تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ہم رسالے کرتے ہیں، ایمان ہمارے اندر ہے، لیکن جب ساتھ دینے کا ٹائم آتا ہے کہ ہم ایک حق کا ساتھ دیں، اس ٹائم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو قرآن حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ کی بڑی مشہور آیت ہے۔ تو جو لوگ سب، جہاں نیکی ہو رہی ہو ہمارا فرض ہے کہ وہاں ہم تعاون کریں، جہاں برائی ہو رہی ہو، چاہے حکومت کر رہی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہو یا ادارے کر رہے ہوں یا دیگر لوگ کر رہے ہوں، وہاں ہم ان سے بالکل تعاون نہ کریں۔ تو جماعت تو بنانا آج بڑی دور کی بات ہے، اور ایسی جماعت ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر نیکی پر تعاون اور ہر برائی پر تعاون نہ کرنا، یہ اپنا وتیرہ بنا لیں۔ اور ظلم کے خلاف سر اٹھنا بھی تو ضروری ہے نا، ظلم سہنا بھی، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، تماشا دیکھتے رہیں اور ظلم سہتے رہیں۔ تو تعاون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے تعاون نہ کرو۔ تعاون نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف ڈٹ کے جتنی آپ کو کوشش کی اللہ نے وسعت دی ہے وہ کریں۔ بالکل۔ لیکن سر ہم سے تو اتنی پوچھ گچھ اس لیے نہیں ہوگی کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اولادوں کی، رشتہ داروں کی، ارد گرد لوگوں سب کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ لگ رہے رہیں کیونکہ اور ہم آپ بھولے جی رہیں۔ آپ نے سب کام درجہ بدرجہ کرنے ہیں، بیک وقت کرنے ہیں۔